اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کے ساتھ سورۃ کوثر کا وظیفہ اور اس کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تمام دوست ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم بھائیوں، جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ سورۃ کوثر کا صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، اور اگر میں کہوں کہ تمام وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ دن کو کرو گے شام سے پہلے پہلے تو راتوں رات دولت آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ رات کو کرو گے تو صبح کے وقت دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ چاہے کوئی رکشہ چلانے والا ہے وہ بھی اس عمل کو کرے تو لاکھوں میں چلا جائے، اور اس عمل سے کئی لوگ ایسے ہیں جو لاکھوں سے کھیل رہے ہیں۔ ان کے گھر میں اتنا پیسہ آ چکا ہے کہ سارے رشتہ دار دوست ان کے آگے پیچھے ہیں، اور پھر آپ کہو گے کہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ غیب سے اللہ پاک رزق اور دولت کے اسباب پیدا کر دے گا۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے، بڑا ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگ کہو گے کہ شکر ہے بھائی کسی نے کوئی وظیفہ تو بتا دیا۔ میرے بھائیوں، جس طرح کا یہ دور گزر رہا ہے، جو وقت چل رہا ہے، ہر بندے کو پیسے کی، دولت کی ضرورت ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے، میرے پاس بہت زیادہ دولت آ جائے، اور پھر آپ 10 بندوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں، بات چیت کریں، ان کے گھر کے حالات پوچھیں، تو 10 میں سے 10 ہی ایسے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارا گزارا بہت مشکل سے ہے۔ گھر میں اس طرح کے مسائل ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، اگر 10 نہیں تو 9 بندے ایسے ضرور ہوں گے جو مشکلات کا شکار ہوں گے، رزق کی تنگی کا شکار ہوں گے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، سب سے جو بڑی وجہ ہے، جو مشکلات ہمیں چھوڑ ہی نہیں رہی، دولت کی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، قرضوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ہے اللہ سے دوری۔ نماز ہم نہیں پڑھتے۔ نماز ایسی چیز ہے کہ اگر ہم نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی کے سارے مسائل، ہماری زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہمارا دن، ہماری رات، ہماری صبح، ہماری شام، ہر وقت ہمیں ایک ہی چیز کی فکر لگی ہوئی ہے، اور وہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم پیسہ کما لیں، جتنا زیادہ ہو سکے ہم پیسہ اکٹھا کر لیں۔ کبھی سوچا ہے کہ اس پیسے کو اس دنیا میں ہی چھوڑ کر جانا ہے؟ ساتھ کسی نے 1 روپیہ بھی نہیں لے کر جانا، چاہے کوئی اربوں کا مالک ہے، چاہے کوئی 10 روپے کا مالک ہے، دونوں کی قبر اندر سے ایک جیسی ہونی ہے، دونوں کے اوپر جو کفن ہوگا وہ سفید ہوگا۔ تو پھر ہم اتنا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ہم اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، آخرت بھی خراب کر رہے ہیں؟ دوسرا سب سے بڑی چیز کہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے وہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ صبح کے وقت اگر ہم اٹھیں، نماز ادا کریں، اور پھر اللہ کا ذکر کریں، وظائف کریں، اللہ کو پکاریں، تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی بھی میرے بھائی کو یا میری بہن کو رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں۔ جب ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اور رزق کی تنگی کے حوالے سے اپنے اللہ کے آگے رو کر گڑ گڑا کر مانگیں گے، تو وہ ذات بڑی غفور الرحیم ہے، وہ ذات ہمیں ضرور عطا کرے گی۔ اللہ کے خزانے بڑے ہی وسیع ہیں، وہ اتنی بڑی ذات ہے کہ بندہ جب مانگتا ہے تو وہ ذات ضرور عطا کرتی ہے۔ محترم بھائیوں، یہ اتنا مجرب عمل ہے۔ سورۃ کوثر کا یہ جو وظیفہ ہے، اس وظیفے کو کرنے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ محترم بھائیوں، اس کی روٹین بنا لیں۔ جو ہزاروں والے ہیں وہ لاکھوں میں چلے جائیں گے، جن کے پاس لاکھوں کے حساب سے دولت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کروڑوں میں چلے جائیں گے۔ یہ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔
ہر طرح کی جو حاجت ہے رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، وہ حاجت پوری ہو جائے گی، اور اللہ پاک بہت ہی زیادہ عطا فرما دے گا۔ جیب میں اچانک سے رقم آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ یہ آپ کی ہر طرح کی غربت کو ختم کر دے گی۔ جو وقت، جو دن آپ سالوں سال آپ نے غربت میں گزار دیے ہیں، تنگ دستی میں گزار دیے ہیں، قرض کے بوجھوں تلے دب چکے ہیں، تو سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ ضرور کر لینا۔ آئیے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا۔ جب آپ لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کو 141 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 141 مرتبہ سورۃ کوثر کو جب آپ پڑھ لیں گے تو یہ اتنا مجرب عمل ہے، اتنا پیارا عمل ہے کہ آپ کو رزق کی جو تنگی ہے، دولت کی جو تنگی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اور اللہ پاک آپ کو ہر لحاظ سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ کے خزانے بڑے ہی وسیع ہیں، اور یہ وظیفہ ایک دن کر لیں گے، پھر دوسرے دن بھی کر لینا، اور اگر مسائل زیادہ ہیں، پریشانیاں زیادہ ہیں، تو اس وظیفے کو روزانہ کی بیس پر کر لینا۔ اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ عطا کر دے گا۔ سورۃ کوثر کے اس مبارک وظیفے کو کریں اور آپ کی پریشانیاں ختم ہوں۔ محترم بھائیوں، کوئی بھی وظیفہ کریں تو نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، تم اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو جو تم پر لکھ دی گئی ہے، فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ وہ کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نہ کبھی اس پر کسی چیز کا اضافہ کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اس بات سے خوشی ہو کہ وہ ایک جنتی آدمی دیکھے تو وہ اسے دیکھ لے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔